رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قرآن مجید آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہے۔ اس کے ضمن میں لیڈر کے حقوق اور ذمہ داری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ کل کی تمہیدی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں، معاشرے کو بناتی ہیں، سماج کو بناتی ہیں: امت یا قوم، نظام یا سسٹم، اور تیسری چیز لیڈر یا لیڈرشپ کہہ لیجیے۔ امت اور قوم ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب ہیں اس میں۔ نظام اگر اچھا نظام ہوگا تو قوم ترقی کرے گی، اور بہترین نظام، الہی نظام، اللہ کا بنایا ہوا نظام قرآن مجید ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور اس نظام کے اچھے ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن ایک اچھا نظام بھی اس وقت تک سکسیس نہیں ہو سکتا جب تک ایک اچھا لیڈر اس کو ہینڈل نہ کرے۔ ایک پرفیکٹ لیڈر اس نظام کو لے کے چلے اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ چلے تب وہ نظام بہترین طریقے سے کامیاب ہوگا۔ لہذا اس کے لیے ایک بہترین لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم کو اچھے نظام کی بھی ضرورت ہے اور اچھے لیڈر کی بھی ضرورت ہے۔ اصل در واقع رہبری یا لیڈرشپ کہ جس کو ہم عربی میں امامت کہتے ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کی گئی تھی، اسی ارادے کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ کہ اس قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو بہترین سسٹم ہے اس کے لیے مولا کائنات جیسا امام، لیڈر، ہادی یا حاکم چاہیے کہ جو اس قوم کو ترقی اور کمال کی طرف لے کے جائے۔ لیکن وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے اور بے انتہا اختلافات شروع ہو گئے، اور اس حد تک اختلافات شروع ہو گئے کہ مولا کائنات کو حکومت پہ نہیں آنے دیا گیا، اور جب ایسے حالات بنے کہ مولا کائنات حکومت پہ آئے تو پھر ان کے سامنے وہ مسائل کھڑے کر دیے گئے کہ مولا کائنات قوم کے تعمیری کام میں اتنا وقت نہیں دے سکیں جتنا وہ چاہتے تھے۔ لہذا مولا کائنات کو دفاعی چیزوں میں، ڈیفینسو چیزوں میں اتنا بزی کر دیا گیا کہ حکومت کے کاروبار پہ زیادہ آپ وقت نہ دے سکیں، بلکہ جنگ کے میدان میں آپ کو لانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دفاع ایک اضطراری چیز ہے کہ جس کے لیے انسان کو بہرحال آنا پڑتا ہے۔ مولا کائنات کی نیابت میں باقی ائمہ اطہار علیہم السلام ہمارے امام ہیں، لیڈر ہیں ہمارے، اور آج جبکہ 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہے، تو جس طریقے سے اللہ کی ولایت یا اطاعت کے بعد ہم کو سامنے کسی کی ضرورت تھی اور رسول کی ولایت اور اطاعت کا اعلان کیا گیا، رسول کے آخری وقت میں گرچہ رسول بہرحال مرنے کے بعد بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سامنے سے ایک حاکم و ولی کی ضرورت ہونے کی بنیاد پہ ائمہ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اسی طریقے سے آج امام کی غیبت میں بھی سامنے کسی حاکم کا ہونا یا کسی نمائندے اور نائب کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا علماء اور نظام ولایت فقیہ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں ہمارے لیے لیڈر، سرپرست اور ہادی ہیں۔
اور وہی قوم کو لے کے کمال کی طرف جائیں گے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو صحیح لیڈرشپ ہوتی ہے، صحیح رہبری ہوتی ہے، وہ امت سازی کرتی ہے، امت کو بلڈ اپ کرتی ہے، امت کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو باطل یا نااہل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ امت کو خراب کر دیتی ہے، امت کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ابھی وہ کمال کیا ہے اور زوال کیا ہے بہت زیادہ اس میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے، کچھ مثالیں دے کے پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ خوب یہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع۔ کمال کی طرف لے کے جانے کا مطلب یہ کہ جو مقصد حیات ہے، زوال کی طرف لے کے جانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ویلیوز کو بھول جائے، مقصد حیات کو بھول جائے، یا یہ کہ انسان کو مقصد حیات سے غافل کر دیا جائے، انسان کو لہو و لعب میں اتنا مشغول کر دیا جائے کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول جائے، جو اس کا مقصد حیات ہے اس کو وہ فراموش کر جائے۔ اور یہ اس وقت بھی ہوتا تھا کہ وہ باطل حکمران جب آتے تھے، اور دیکھیں آپ اسی لیے یزید کی حکومت میں بہت زیادہ لہو و لعب تھا، باطل حکمران جب آتے تھے تو عوام کو جو چیزیں پسند ہوتی تھیں یا اصلاح ہوتی تھیں کہ پسند آئیں عوام کو، ان چیزوں میں عوام کو مشغول کر دیتے تھے۔ اس سے پھر جو باطل لیڈرشپ ہے اس کو سپورٹ یہ ملتا ہے کہ جب عوام پبلک اپنے میں مست ہو جاتی ہے تو اس کو راستہ مل جاتا ہے، اب یہ کچھ بھی کرے سیاہ و سفید، لوگ مست ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے فلم ہے، سیریل ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا، انٹرٹینمنٹ کتنا ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں، یہ ساری چیزیں لائق غور و فکر ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں خواتین، بچے اور بعض اوقات مردوں کا ایک اچھا خاصا وقت کہ جتنا انٹرٹینمنٹ پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے اتنا، یعنی اس سے زیادہ وقت، یا یوں کہا جائے جتنا انٹرٹینمنٹ پہ خرچ ہونا چاہیے اس سے زیادہ وقت فلم اور سیریل اور کارٹون اور نہیں معلوم ان چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انٹرٹینمنٹ کو بڑھا دیا گیا، یا پھر مثلاً جو ہے وہ بہت سی دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھنے میں یا ٹائم پاس، جو بھی آپ دیکھیں کہ کن چیزوں میں ایسا ہے کہ جب ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، ابھی تو اس کو مقصد بنایا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ باطل لیڈرشپ کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ جو لوگوں کو برائیوں کی طرف، خرابی کی طرف، تخریب کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جاتی۔ جب لوگ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ میں بزی ہو جائیں گے تو وہ غافل ہو جائیں گے۔ البتہ ہم نے اس سے پہلے والی گفتگو میں بھی یہ بات عرض کی تھی اور پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ کہیں گے، لیکن ابھی بہرحال اشارہ کر کے پھر نکلے کہ یہ جو سیریل اور فلم وغیرہ اس طرح کی جو کہانیاں ہیں یہ لوگوں کو بہت زیادہ خیالی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ تو اس کا جو اثر ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ میں جو چیزیں لائی جا رہی ہیں، اس کا اثر صرف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ ایک ایسا نشہ ہوتا ہے، مثلا شراب ہے، ایسا نہیں جب تک انسان پی رہا تبھی تک اس کا نشہ ہے، نہیں، پینے کے بعد بھی کافی دیر تک نشہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اسی انداز سے مثلا بالفرض، اب واللہ عالم کہ مثلا ایک مرتبہ اگر انسان شراب پیتا ہے ایک مقدار میں اور اس کا بالفرض نشہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہوتا ہے، تو اگر ہر 4-5 گھنٹے پہ اس کو مثال کے طور پہ ایک گلاس یا ایک پیمان جو بھی وہ مقدار ہے پلا دیا جائے تو نشے میں ہی رہے گا۔ تو یہ حالات ہمارے سامنے بنا دیے گئے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسا انٹرٹینمنٹ یا ایسی چیزیں کہ ہم نشے اور مستی کی حالت سے نکلنے ہی نہ پائیں۔ تو ایک غفلت جو فکریں نہیں کھلتی ہیں، شعور نہیں بلند ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ دوسری غفلت یہ نشے کی کہ جو بہت معمولی سے ہماری عقل و فکر کام کر سکتی ہے وہ نہیں کرتی۔ یہ باطل لیڈرشپ ہے کہ جو ہم کو اس جگہ پہ لے کے جاتی ہے، اور چونکہ ہمارے پاس کوئی معیاری اصول نہیں ہے لہٰذا لیڈرشپ کوئی بھی آتی ہے آنے کے بعد وہ پھر اپنے حساب سے ہم کو بدلتی رہتی ہے، اور ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا لیڈر یہ کہہ رہا ہے۔ ارے وہ لیڈر کو کوئی معیار ہونا چاہیے کہنے کا، یہ زندگی ہے، قیمتی چیز ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ مثلا کوئی کچھ کہہ دے گا ہماری زندگی کو استعمال کر لے گا۔ ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی زندگی، اور اسی ایک مرتبہ کی زندگی میں انسان کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی لیڈر ہے ہم کو کسی بھی کام پہ لگا دے ہم لگ جائیں گے، اتنے بڑے احمق ہیں۔ اسی چیز کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کی ویلیوز کو پہچانو، انسانی اقدار، انسانی ویلیوز کو پہچانو، ایسا نہ ہو کہ یہ لیڈر آئیں
تمہارا استحصال کریں، تم کو یوز کریں، تم کو استعمال کریں اور اپنا الو سیدھا کر کے نکل جائیں۔ جو ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی انٹرٹینمنٹ یا ان چیزوں کے نام پہ شراب اور نہیں معلوم فلاں کھیل اور فلاں چیز اور یہ وہ، ان چیزوں کے نام پہ لوگوں کو بزی رکھا جاتا تھا۔ آج بھی وہی ہے، صرف ذرائع میں فرق ہے، طریقے میں فرق ہے، وسائل میں فرق ہے، لیکن کام وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بعض لیڈرز جو ہیں وہ امت کے ساتھ، بلکہ ابھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ امت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، امت کو استعمال کر کے اپنے فائدے کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں بہت واضح اور صریح طور پہ حکم ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کی جو ایمان لائیں، صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ایک یہاں پہ جو بہت کلیئر فرق ہے، مفسرین نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا ہے، مترجمین بھی ترجمے میں اس انداز کی رعایت کرتے ہیں کہ لفظ اطاعت میں فرق ہے، اطیعوا اللہ، اور پھر دوبارہ جو لفظ آیا ہے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ والا جو ہے رسول اور اولی الامر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت اس معنی میں ہے کہ اصل اطاعت اسی کی ہے، وہ ذات واجب الوجود ذات ہے، خالق ہے، وہی ہمارا اصل وہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یا صاحبان امر کی اطاعت، ان کی اطاعت در واقع اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، یہ واجب الوجود جیسی اطاعت نہیں، ان کی خالق جیسی اطاعت نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عملی اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ الگ سے تم کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اس مرتبے اور معیار میں فرق ہے۔ ابھی اس پہ ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ گفتگو الگ ہے اور ایک بہرحال دقیق گفتگو ہے یہاں پہ۔ لیکن یہ تینوں اطاعت کو ایک صف میں بیان کیا گیا ہے، ایک ہی انداز میں بیان کیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ تین اطاعت جو کرنے کو ہم سے کہا گیا ہے، یہاں پہ بہت واضح سی بات ہے کہ اگر یہ تینوں کی اطاعت الگ الگ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور مولا کائنات کچھ اور، تو تینوں اطاعت کو ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ آیا ممکن ہے تینوں اطاعت جمع کرنا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھو، ایک کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تم فلاں دوسرا کام کرو، نماز نہیں پڑھنی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی اور کام کرو، نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ بھی نہیں کرنا ہے جو دوسرے نے کہا، تو آیا جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک کہہ رہا ہے مثلاً بالفرض نعوذ باللہ استغفر اللہ، نماز صبح 2 رکعت پڑھو، ایک کہہ رہا ہے نماز صبح 3 رکعت پڑھو، تو آیا دونوں کی اطاعت ہو سکتی ہے ایک ساتھ؟ نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے ایک ہی انداز میں تینوں کی اطاعت کو بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ صاحبان امر کی اطاعت در واقع اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت در واقع اللہ کی، ان کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جس سسٹم اور نظام کی یہ لوگ اطاعت کروا رہے ہیں وہ سیم ہے، تینوں کا الگ الگ نہیں ہے، تینوں کا سیم ہے، ایک ہی چیز ہے کہ جس کی یہ لوگ اطاعت کروا رہے ہیں۔ جو چیز اللہ چاہتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا رہے ہیں، اور وہی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اطاعت، ہم سے اطاعت اسی کی کروانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب اس اعتبار سے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کروائے، اور اس مسئلے میں ہم کو لیڈر کی اطاعت کرنی ہے۔ ابھی یہ بات آگے واضح ہوگی، جب ہم لیڈر کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ بیچ میں ایک آدمی ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ آغا سیستانی کی تقلید کر لیجئے، آپ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی تقلید کر لیجئے، تو تقلید آپ در واقع اس کی بات کو مان رہے ہیں، لیکن اصل تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ مرجع وقت کی تقلید کر رہے ہیں، رہبر معظم کی تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن اس ایک جملے میں آپ نے اس کی بات کو مانا، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے آپ کو صحیح جگہ تک پہنچا دیا۔ اصل اطاعت ہم اللہ کی کر رہے ہیں، اصل اطاعت ہم رسول کی کر رہے ہیں، لیکن مولا کائنات نے اپنی اطاعت کے ذریعے ہم کو رسول تک پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطاعت کے ذریعے ہم کو اللہ تک پہنچا دیا۔
تو یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے آج بھی. اگر کوئی ہمارے لیے دیکھیں، یہ مسئلہ صرف 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سسٹم ہے. آج بھی ویسے ہی ہم کو چاہیے، آج بھی پریکٹیکلی ہے، اور آج بھی اس کو پریکٹیکلی ہونا چاہیے. بغیر اس کو پریکٹیکل لائف میں لائے ہوئے ہمارے لیے اس سسٹم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا سسٹم، صرف سننے کے لیے نہیں آیا سسٹم، یہ سسٹم عمل کرنے کے لیے آیا. لہٰذا اب اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ ہم کو یہ امام علی کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ ہم کو پہنچاتی ہے اللہ کی اطاعت تک. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا لیڈر ہے یہ خود بھی نظام کا پابند ہو اور امت کو بھی نظام کا پابند بنائے. یہاں پہ ہم ایک چیز اور بیچ میں آ گئی ہے تو واضح کرتے چلیں، اور ابھی سے یہ بات ذہن میں ہو، پھر آگے بھی ہم انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ آپ رہبر معظم کی تقلید کر لیجئے. صحیح تقلید کرائی آپ نے، اس کے اس جملے کو مانا تو آپ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے. یہ مثال ابھی ہم نے دی اور یقیناً آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، بہت سامنے کی چیز ہے، 2-4 کی بات ہے. ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ آغا سیستانی کی تقلید کیجیے. خوب صحیح مورد تک پہنچایا اس نے، اس کے ایک جملے نے آپ کی رہنمائی کر دی، وہاں تک پہنچا دیا. ابھی کوئی آدمی اگر آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے یہ جو آپ سے ایک جملے میں کہہ رہا ہے کہ رہبر معظم کی تقلید کیجیے، آغا سیستانی کی تقلید کیجیے، آپ کو اس سے ڈسکنیکٹ کرے گا، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے کہ جو آپ کو اس مقصد تک پہنچا رہا ہے، یہی وہ ذریعہ ہے کہ جو آپ کو وہاں تک پہنچا رہا ہے. آپ کو مثلاً علم چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، اور آپ اسکول کا ایڈریس پوچھتے ہیں لوگوں سے. ایک آدمی نے آ کے بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ اسکول ہے، جاؤ پڑھ لو. اب جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، تو وہ بعد کا مرحلہ ہے کہ اسکول کے دروازے پہ جا کے آپ کو روکے. وہ پہلے ہی مرحلے پہ جو آدمی ایڈریس بتانے والا ہے اسی سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے گا، کہ آپ کو جب ایڈریس معلوم ہی نہیں ہوگا تو آپ کہاں جائیں گے. ہوا کرے اسکول دنیا میں. لہٰذا ایسے حالات و اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ ایڈریس پوچھ ہی نہیں سکیں کہ آپ وہاں پہ جائیں، آپ ایڈریس کو معلوم ہی نہیں کر سکیں. آج وہ لوگ کہ جو اللہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تک پہنچیں، ہم رسول اللہ تک پہنچیں، ہم مولا کائنات تک پہنچیں، تو وہ لوگ آ کے اس دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس راستے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نظام ولایت فقیہ کو مت مانو. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا تقلید مت کرو. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی باتیں مت سنو. پھر وہ پابندیاں لگاتے ہیں، پھر وہ بین لگاتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی چیزیں پہ، کیونکہ معلوم ہے کہ دروازہ یہی ہے. یہ ایک جملہ کہے گا لیکن اس ایک جملے میں آپ کو صحیح ایڈریس بتا دے گا اور آپ پہنچ جائیں گے. ابھی یہاں پہ یہ کہنا کہ نہیں پڑھو نہ تو اسکول مت جاؤ، تو ہر آدمی کہے گا آپ ایجوکیشن کے مخالف ہیں. ہر آدمی تھو کرے گا کہ آپ ایجوکیشن کے خلاف ہیں، آپ منع کریں اس کو اسکول جانے سے. لیکن پھر جب اس آدمی سے جو راستہ بتانے والا اس سے الگ کرے گا تو یہاں پہ یہ الزام نہیں. پھر اس موقع پہ دشمن چالاکی سے کام لیتا ہے کہ پھر اس کے بعض ذاتی چیزوں کو نکالتا ہے، الزامات لگا دیتا ہے. یعنی صدر اسلام میں جب لوگ چاہتے تھے کفار قریش کی عوام جو ہے، عام پبلک اللہ تک نہ پہنچے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں یہ پرابلم ہے، اس نے رسول میں پہ الزام لگانا شروع کیا. رسول کی بات مت سنو، نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. آج جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تقلید تک نہ پہنچیں تو وہ یہ باتیں البتہ یہ بھی کرتے ہیں. آج وہ اتنے بدبخت اور بیوقوف احمق قسم کے ہیں کہ یہ بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اچھے خاصے ایسے ہیں کہ جو آ کے مرجعیت کو ٹچ ہی نہیں کرتے. وہ ان لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو مرجعیت تک پہنچانے والے، جو آپ کو نظام ولایت فقیہ اور نظام اسلامی سسٹم سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ بعض اوقات آ کے رہبر کی تعریف کریں گے یا مرجعیت کے لیے آغا سیستانی کی لیکن جو لوگ پہنچانے والے ہیں ان کی مخالفت کریں گے. یہ مخالفت کا ایک فن ہے، ہنر ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اصل چیز سے کیسے دور رکھا جائے. کہ اگر اسکول کے نام پہ ہم مخالفت کریں گے تو ایک بڑا ایشو بن جائے گا، لوگ ہماری مخالفت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے مقابلے میں آ جائیں گے، لوگ ہم پہ تھو کریں گے. لہٰذا اس دروازے کو بند کر دو جو وہاں تک پہنچا دے. آج بھی ہو رہا ہے، یہ چیزیں سامنے دکھ رہی ہیں. وہ لوگ کی جو
نظام ولایت فقیہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، رہبری اور مرجعیت کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے پیترا بدل دیا، طریقہ بدل دیا۔ ابھی وہ بھی جو ہے بعض اوقات رہبر معظم اور یہ وہ، البتہ نہیں کہتے کسی پہ ہم لوگ شک کریں، نہیں، جو بھی اس طرح سے بات کر رہے ہیں اس کو، لیکن پھر اس کے بعد آ کے شدت سے مخالفت وہاں پہ کرتے ہیں کہ جو دروازے لوگوں کو اس معرفت تک، اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں جو موجودہ وسیلہ تھا وہی دروازہ تھا لوگوں کے لیے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ دیکھیں مولا کی جو مخالفت ہوئی، جو مولا سے روکا گیا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کس کس ترتیب سے روکا گیا، کتنے مرحلوں سے روکا گیا۔ بہت موٹی موٹی بات ہم بعنوان مثال جلدی سے عرض کر دیں، ورنہ بھی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بہت دقیق مسئلہ ہے جو طولانی ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات کو جس وقت روکا، مولا کائنات سے جس وقت لوگوں کو روکا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے اتنے فضائل اور ان کی نیابت اور یہ ساری چیزیں بیان کر چکے تھے، اس کے باوجود رسول کی وفات یا شہادت کے بعد کس طریقے سے مولا کائنات کے خلاف پورے حکومت کے سسٹم کو کھڑا کیا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ کہ علی حکومت پہ نہ آنے پائے۔ شخص علی سے پرابلم نہیں تھی، جو علی راستہ بتا رہے ہیں اور جس حق کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے پرابلم تھی۔ مولا کائنات کو حکومت سے روکا گیا، لہٰذا مولا کائنات کا جو فیض تھا لوگوں تک نہیں پہنچا، لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائے، اور چونکہ مولا کائنات حکومت میں نہیں تھے لہٰذا ان کو بھی جو نقصان ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پایا۔ لہٰذا اس بیچ میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مثلا مولا کائنات سے کسی نے آ کے جنگ کی، مولا کائنات کسی نے آ کے بہت زیادہ قتل وغیرہ، ٹھیک ہے وہ بات سازشیں اندر اندر چھوٹی موٹی، لیکن ایسی کوئی بہت نمایاں سازش نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کے خلاف رہی۔ لیکن جیسے ہی مولا کائنات اقتدار پہ آئے، حتیٰ وہ لوگ کہ جو خود مولا کائنات سے پہلے والے خلیفہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، وہ خلیفہ کی مظلومیت کو سہارا، جھوٹا سہارا بنا کے مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی رکاوٹ بن گئے ان کے اور اقتدار کے بیچ میں، علی حائل ہو گئے ان کے اور اقتدار کے بیچ میں۔ اب وہ مولا کائنات لوگوں راستہ بن گئے، دروازہ بن گئے لوگوں کو حق تک پہنچانے کے لیے، لہذا مقابلے میں آ گئے۔ پھر جنگیں لا دی گئیں، ایک پہ ایک جنگ، ایک پہ ایک جنگ۔ پہلے اس بہانے سے مولا کو لوگوں سے الگ رکھا گیا، پھر اس بہانے سے مولا سے لوگوں کو الگ رکھا گیا کہ مولا کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچنے پائے۔ لیکن ان سب کے علی علی ہے، بے مثال چیز ہے علی، مولا کائنات کی مثال لانا مشکل ہے۔ ان سارے حالات میں بھی مولا کائنات اپنے نظام حکومت کو بہترین طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایسے حالات میں اس سے بہتر یا اس جیسا نظام حکومت کو کوئی اور نہیں چلا سکتا تھا۔ خود مولا مشکل کشا ہے مولا کائنات، لہذا اس سے زیادہ بہتر اس وقت سسٹم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آخر میں دشمن نے کیا کیا؟ قتل کر دیا مولا کائنات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات اس وقت ذریعہ تھے، وہ راستہ تھے کہ جہاں سے لوگ حق کی طرف جا رہے تھے۔ پھر اب جب مولا کائنات شہید ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہی مخالفت، وہی ساری شدت امام حسن علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ ذریعہ ہے، اب یہ راستہ ہے، اب یہ وسیلہ ہے۔ اور جہاں پہ جن علاقوں میں یہ نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں جو ان کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ یہی۔ کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ اتنے مصائب و آلام و مشکلات کیوں پیش آئی؟ جناب مسلم کے اوپر اتنی بڑی جنگ کیوں لا دی گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب مسلم سب کو جناب مسلم دروازہ ہے امام حسین تک پہنچنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام دروازہ ہیں امام حسن اور مولا کائنات تک کے لیے، رسول اللہ کے لیے، پھر وہ دروازہ ہے اللہ کے لیے۔ نہیں، یہ سلسلہ ہے جو حق تک پہنچائے گا، لہذا مسلم سے لوگوں کو ڈسکنیکٹ کرو، مسلم سے کاٹ دو۔ اب یہاں پہ دشمن ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تم اللہ تک نہ پہنچو، اس مقصد کے خلاف بات نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تم حق تک نہیں پہنچو، بلکہ الٹا کہہ رہا ہے کہ مسلم نعوذ باللہ حق پہ نہیں ہے، استغفر اللہ، یزید کو کہہ رہا ہے کہ حق پہ۔ یہ ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے لوگوں کو صحیح لیڈرشپ سے دور کرنے کے لیے، صحیح اطاعت سے دور کرنے کے لیے، صحیح جگہ سے۔ تو یہ ایک روش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔
یہاں پہ ہمیں اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہوگا صحیح اور پرفیکٹ لیڈرشپ کو پکڑنے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے، کہ ہم یہ پہچانیں کہ دشمن کس سے کس بنیاد پہ الگ کر رہا ہے، کس سے الگ کرنے کا دشمن کو کا مقصد کیا ہے۔ یہ بات ہم آگے عرض کرنا چاہتے تھے، لیکن بات آئیے تو یہاں پہ ایک جملہ ہم عرض کرتے چلیں۔ باطل کے خلاف آواز اٹھانے والا یا کسی بھی غلط چیز پہ، انشاءاللہ آگے موقع ہوا تو اس کی وضاحت کریں گے، یہ بات چل رہی تو یہاں پہ اس کی وضاحت اس کے لیے اس سے متعلق ہے۔ باطل کے خلاف آواز اٹھانے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جس مقصد کے تحت اٹھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ مثلا ہم باطل کو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے باطل کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ یہ ہم کو پہچاننا چاہیے کہ یہ کیوں جو ہے وہ کسی غلط کو غلط کہہ رہا ہے یا کسی صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے، مقصد کیا۔ انشاءاللہ جب آگے اس موقع پہنچیں گے تو ہم اس کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ خوب، ہماری گفتگو یہ بیچ میں تھوڑا سا نکل آئی، بات چل رہی تھی کہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرائے اور خود بھی اللہ کے اس نظام کا پابند ہو، امت کو بھی نظام کا پابند بنائے۔ یہاں پہ ہم کو یہ پہچانا چاہیے کہ جب یہ لیڈر اللہ کی اطاعت کرا رہا ہے، ہم کو نظام کا پابند بنانا چاہ رہا ہے، تو ایسے بھی راستے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کو اس نظام سے دور کیا جاتا ہے، اور اصل وہی جو دروازہ ہوتا ہے، شیطان ایکچوئل آ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے، اصل شیطان آ کے دروازے پہ بیٹھتا ہے۔ چوکیداری بھی دروازے سے ہی کی جاتی ہے۔ چور اگر مقصد تک، تجوری تک، خزانے تک پہنچ جائے گا تو اس وقت معاملہ سنگین و گمبھیر ہو جائے گا۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے پہ چوکیدار نہ کھڑا ہو، جا کے اصل خزانے پہ کھڑا ہو۔ چوکیدار ہمیشہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ جتنے راستے ہیں، چاہے وہ حق کا راستہ ہو یا باطل کا راستہ ہو، راستے روکے دروازے سے ہی جاتے ہیں، مقصد پہ جا کے پھر راستہ نہیں رکتا ہے۔ ایسا دشمن دروازے سے ہی راستہ روکتا ہے، دشمن دروازے سے ہی۔ اور پھر بہت آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں نہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ جا کہاں رہا ہے۔ ایک آدمی اگر آپ کو ٹرین پہ یا فلائٹ پہ بیٹھنے سے، بس پہ بیٹھنے سے روک رہا ہے تو اس کو ٹرین سے پرابلم نہیں ہے، اس کو ایکچولی اس مقصد سے پرابلم ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کو اس مقصد تک پہنچنے سے روکنا چاہ رہا۔ لہٰذا ہم نظام کی پابندی کے لیے، سسٹم کی پابندی کے لیے دشمن کی ان سازشوں کو پہچانیں۔ آج بھی ایسی ہمارے درمیان بہت سی سازشیں چل رہی ہیں، پورے سسٹم ہے کہ جو علماء کے خلاف ہے۔ ظاہر سی بات، جب عوام علماء سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تو پھر اب ان کو منمانی اپنی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو ایسے بولتے ہیں، ویسے بولتے ہیں، ان کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مت جاؤ، ان کی مت سنو، ان کی مت سنو۔ یہ جو ایک پوری فضا ہے، پورے ادارے آج اس پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ۔ ایسی صورت میں ہمیں یہ آنکھ کھلی رکھنی چاہیے، اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس غفلت سے دور کرنا چاہیے کہ ہم ہر اس راستے کو اپنائیں کہ جو ہم کو نظام کا پابند بنائے، نظام تک پہنچائے، اور ہم اپنے لیڈر کی اطاعت کریں۔ کس حد تک، ابھی وہ ایک الگ وہ ہے، تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے کہ لیڈر معصوم ہے تو اس کی اطاعت، اور غیر معصوم ہے تو اس کی اطاعت، دونوں میں فرق ہے، لیکن دونوں کی اطاعت اس مقصد سے ہے اور اس معیار پہ ہے کہ در واقع وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ آئیے، ہماری بات اصل چل رہی تھی لیڈر کی خود ابھی اس جگہ پہ ذمہ داری پہ، البتہ دونوں ہیں، ذمہ داری حقوق دونوں بیان کریں گے۔ تو لیڈر خود بھی نظام کا پابند ہو اور امت کو بھی نظام کا پابند بنائے۔ اگر لیڈر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اپنی ذاتی اطاعت کرواتا ہے، ذاتی اطاعت اس معنی میں کہ اللہ کے مقابلے میں، قانون خدا کے مقابلے میں، نظام پروردگار کے مقابلے میں، تو اس کا یہ ذاتی اطاعت کروانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز طاغوت ہے۔
اگر وہ اپنی اطاعت کروا رہا ہے، ذاتی اطاعت کروا رہا ہے، تو وہ طاغوت ہے. اور طاغوت سے بچنا یہ یقیناً ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو طاغوت سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ طاغوت یعنی گمراہی، طاغوت یعنی شیطان، یعنی شیطنت. اس سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری. لہٰذا اگر لیڈر اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت، اور آج آپ دیکھیں یہ چیز دکھ رہی ہے، اللہ کے مقابلے میں اطاعت کروا رہا ہے. ابھی وہ اپنی اطاعت ہے، کس کی اطاعت ہے، وہ اس کے بعد والے پوائنٹ میں ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ شاید آج پہنچ جائیں، نہیں تو بہرحال کل کی مجلس میں ہم اس تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، کل یا پرسوں کی گفتگو میں، کہ وہ در واقع کس کی اطاعت کروانا چاہتا ہے. لیکن یہ چیز بہت زیادہ دکھتی ہے، حتیٰ وہ لوگ کہ جو اسلام اور اللہ کے نام پہ حکومت کرتے ہیں، کئی مرتبہ وہ بھی کئی مرتبہ ابھی ایک ملک کے علاوہ دنیا میں جتنے ملک ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہوں چاہے جس نام پہ ہو، وہ اپنی ہی اطاعت کرواتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی اطاعت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. حتیٰ ہم لوگ بھی اپنی نارمل لائف میں ایک آدمی قانون پروردگار پہ عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس پہ ہم اتنا غصہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہماری بات نہیں مانتا ہے تو اس پہ ہم زیادہ غصہ ہوتے ہیں. یہ ہے ہمارے مزاج میں، فطرت میں آ چکا ہے یا لایا جا چکا ہے، لیکن ہے یہ. تو بہرحال یہ ایک الگ موقعیت ہے. مگر اگر حاکم، لیڈر اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں آ کے اپنی اطاعت کرواتا ہے تو یہ طاغوت ہے. پھر اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے ہم اس سے بچیں. حتیٰ اگر یہی لیڈر الہی قانون کے مقابلے میں اپنا قانون بنائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ توحید کے جو مرحلے ہیں ان میں ایک مرحلہ توحید تشریعی کا ہے کہ قانون سازی کا حق، قانون بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اس لیے کہ قانون ہی ہے کہ جو انسان کو کمال یا زوال تک لے کے جاتا ہے، بنیادی چیز ہے. اگر قانون غلط ہوگا تو انسان زوال کی طرف چلا جائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسانوں کی ترقی کے لیے ہر روز کیسے کیسے قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن ہر کچھ دن بعد جب لوگ عمل کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قانون سکسیس نہیں ہے لوگوں کے کمال کے لیے. چاہے دنیا کتنا یورپ کو پیش رفتہ مانے، ایڈوانس مانے، دنیا کتنا چاہے یو ایس اور برٹش کو ایڈوانس مانے، آپ دیکھیں کہ جو وہاں کا سسٹم ہے وہ انسانی ویلیوز کے اعتبار سے نہایت بیکار سسٹم ہے، انسانی اقدار کے حساب سے نہایت بیکار سسٹم. انسان کو اطمینان نہیں حاصل ہو رہا، انسان اپنے کمال تک نہیں جا پا رہا ہے، چونکہ ان لوگوں نے خود سے ایک کمال کا معیار بنا لیا ہے کہ مثلا اگر آپ نے ہماری دی ہوئی فلاں ڈگری حاصل کر لی تو آپ کمال پہ ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ آپ کمال پہ پہنچ گئے ہیں. صحیح لفظ تو صحیح جملہ یہ ہے. اگر آپ نے اتنا پیسہ کما لیا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کمال پہ ہیں. اگر آپ نے مثلا فلاں عہدہ پا لیا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کمال پہ ہیں. لیکن یہ واقعی کمال نہیں ہے. حتیٰ یہ کمال یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر ملک میں اس کا معیار بدل جاتا ہے، حتیٰ شہروں کے اعتبار سے اس کا معیار بدل جاتا ہے، علاقوں کے اعتبار سے اس کا معیار بدل جاتا ہے. انسان کا واقعی کمال وہ ہے کہ جو بدلہ نہ کرے بلکہ پوری دنیا میں سیم کمال ہو. وہ کمال کون سا یورپ دے رہا ہے ہم کو؟ نہیں کہ کمال نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ ہم کو زوال دے رہا ہے، ہم کو گمراہ کر رہا ہے، ہم کو برباد کر رہا ہے، دن بہ دن ہم کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہم نے جو پہلے والے عشرے میں گفتگو ہوئی تھی، ہم نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، طلاق کی گنتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، کمال کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اس لیے کہ جو ان کے پاس سسٹم ہے وہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے، سسٹم باطل ہے، سسٹم ناقص ہے. سسٹم ایسا ہے کہ جو تعمیر کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ تخریب کی طرف جا رہا ہے، عروج کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ زوال کی طرف جا رہا ہے، بلندی کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہے، انسان کو پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے. غلط سسٹم ہے، اور اس غلط سسٹم کے اوپر سے حاکم بھی غلط ہے جو لوگوں کو بدبختیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے حق میں امت اچھی ہے، قوم اچھی ہے. قوم کی اگر تربیت کی جائے تو یہ قوم کمال کی طرف جائے گی، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوگی. قوم کو ہم اس وقت خراب کہہ سکتے ہیں کہ جب قوم کی تربیت کی جائے، اس کے وسائل پیدا کیے جائیں، سب کچھ کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد قوم اس سے فائدہ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، وہ جو بنیادی قوم کی ذمہ داریاں ہیں وہ پورا نہیں کر رہی ہے تو قوم بھی خراب ہے، اور ہے وہ بھی خرابیاں ہیں، اس جہت سے ہے خراب.
اس میں کوئی شک نہیں، دونوں الگ الگ جہت ہیں، اس جہت سے خراب ہے، لیکن اس جہت سے اچھی ہے قوم کی جو قانون بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. خوب اگر یہیں پہ صحیح سسٹم بن جائے، وہ صحیح سسٹم کو ایکسیپٹ کریں گے، صحیح سسٹم پہ عمل کریں گے، اور جب صحیح سسٹم پہ عمل کریں گے تو ترقی کی طرف جائیں گے، کمال کی طرف جائیں گے. تو اگر حاکم اپنی اطاعت کروائے تو طاغوت، اپنا قانون بنائے تو شرک. لہذا حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح قانون لوگوں میں رائج کرے اور اپنی اطاعت نہ کروائے بلکہ قانون کی، نظام کی اطاعت کروائے جو در واقع اللہ کی اطاعت ہے. اسی طریقے سے یہ ذمہ داری کے مقابلے میں لیڈر کا حق ہے کہ جب وہ نظام کے مطابق رہنمائی کرے تو اس کی اطاعت کی جائے. یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ہم لیڈر کی یا رہبر کی اپنے اطاعت نہیں کرتے، اور اکثر مشکل یہی پیش آتی ہے. حتیٰ ائمہ کے زمانے میں مشکل تھی. کتنے لوگوں نے کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھا تھا، ان میں سے کتنے لوگ تھے جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا سفیر اور نائب بنا کے بھیجا تو امام کی تو اطاعت تھی نا، جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، جناب بیعت کو پھر آخر وقت تک مانتے اور اس کو فالو کرتے. اطاعت نہیں کی، جملہ ہے کسی کا کی، امام کو مانتے تھے، امام کی نہیں مانتے تھے. آج بھی وہی ہے، اس وقت بھی وہی تھا. کتنے لوگ اس میں سے نکل کے کربلا میں آئے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب میں جب رسول نے باتیں کہیں اور غدیر میں اعلان ہوا اور جتنے لوگ تھے، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کتنے لوگ اس میں سے آئے یہ کہنے کے لیے کہ امام علی کا حق ہے. حتیٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے لوگوں کو یاد دلاتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کل گواہی کے لیے آنا. لوگوں کو یاد تھا لیکن نہیں آتے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا 70 دن میں لوگ بھول جائیں. 18 ذی الحجہ کی بات اور 28 صفر کو رسول کی وفات و شہادت اور اس کے بعد کے سارے کارنامے کتنے دن کے اس کے بعد کے 28 صفر کو رسول شہید ہوئے ہیں اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت یا جمادی الاول یا 3 جمادی الثانیہ، زیادہ تر 3 جمادی الثانیہ جو مشہور روایات ہیں. اس بیچ سارے کارنامے ہو گئے، اتنے میں لوگ بھول گئے؟ نہیں بھولے. یہاں پہ امت نے اپنے کام کو انجام نہیں دیا. سسٹم بھی اچھا تھا، لیڈر بھی اچھا بنایا بھی جا چکا تھا، موجود بھی تھا، اس کو چھینا جا رہا تھا امت سے. امام علی اس لیے تھوڑی حاکم بن رہے تھے کہ ان کو حاکم بننے کے بعد کوئی بڑا بنگلہ مل جائے گا، بہت بڑی گاڑی مل جائے گی، بہت مہنگے پلین سے. البتہ آج کے زمانے کی لینگویج ہے، اس زمانے میں اس کے اعتبار سے جو دوسری چیزیں تھیں، مکان بہت بڑا سا ہوگا، گھوڑا بہت اچھا ہوگا، اور یہ ہاؤ بھاؤ نوکر. اس لیے نہیں بن رہے تھے امام علی. امام علی کے زندگی میں فرق نہیں پڑا. امام علی حاکم بننے سے پہلے، جب حاکم بنے تب بھی فرق نہیں پڑا، ابھی تو نہیں بنے. امام علی حاکم بننے سے پہلے جیسی زندگی گزارتے تھے بعد میں بھی ویسی ہی زندگی گزارتے تھے. نہ آپ کی زندگی تبدیل ہوئی، نہ آپ کا کپڑا تبدیل ہوا، نہ آپ کا مکان تبدیل ہوا، نہ آپ کا کھانا تبدیل ہوا، نہ آپ کا زندگی گزارنے کے دوسرے انداز، لائف اسٹائل تبدیل ہوا. کچھ نہیں تبدیل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ علی ان چیزوں کے لیے حاکم بن ہی نہیں رہے تھے. ایکچولی علی امت کو مل رہے تھے اور دوسرے لوگ آ کے علی کو امت سے چھین رہے تھے. ایسی صورت میں امت نے آ کے دفاع نہ کر کے علی کو چھن جانے دیا اور اپنے نقصانات میں ان کاموں کو ہونے دیا. یہ امت کی پرابلم تھی. لہٰذا امت کی ذمہ داری ہے کہ اگر لیڈر نظام کے مطابق رہنمائی کرے تو اس کی اطاعت کی جائے. مشکل یہ ہوتی ہے، آج کے زمانے میں مشکل پائی جاتی ہے کہ ہم لیڈر کی اطاعت نہیں کر پاتے، نہیں کرتے ہیں، اس میں اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں صحیح غلط. کیوں؟ اس لیے کہ در واقع یہ نظام کی اطاعت کروا رہا ہے. ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کیا، ہم خود بھی کر لیں گے. تو پھر لیڈر کا سسٹم ہی غلط ہے. قرآن تو نازل ہو گیا ہے، حدیثیں ہمارے سامنے، تو وہی جو اخباریوں ملنگیوں والی باتیں ہو گئی کہ ہم کو نہیں معلوم کیا، ہم خود ہی کر لیں گے.
یہ تو حسبنا کتاب اللہ والی بات ہو گئی کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ہمارے لیے، ہم کو آپ کا دیا ہوا لیڈر نہیں چاہیے. نہیں ہے، در واقع کتاب و نظام کافی ہے، لیکن آیا ہمارے پاس اس کو سمجھنے کی عقل ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس سمجھنے کا شعور ہے کہ نہیں؟ جب سمجھنے کا شعور نہیں ہوتا ہے تو انسان وقت کے نبی پہ بھی شک کر لیتا ہے. جب سمجھنے کا شعور نہیں ہوتا ہے تو انسان امام حسن علیہ السلام جیسی ذات کے بھی مذل المومنین کہہ دیتا ہے. اسی لیے تو بظاہر وہ بھی دین کے ہی محبت میں تو کہہ رہے تھے، بظاہر ہی کہیے نا اس کو، کیونکہ واقعی تو نہیں تھی. امام کو چھوڑ کے کون سی دین کی محبت؟ آپ کو مثلا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. ابھی امام سے بہتر تم جانتے ہو. لیڈر بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ فکر و شعور ہو، اتنا علمی معیار ہو کہ وہ باقی سب کی بنسبت دین کو بہتر سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پھر فیصلہ کرے اور امت اس کی اطاعت کرے. لیڈر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی لیڈر سوچے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری نظر اور لیڈر کی نظر میں فرق پیدا ہوتا ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم لیڈر کو ایک دم نااہل و ناکارہ سمجھ لیتے ہیں، کسی کام کا نہیں، بیکار، اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. خوب یہ کس نے طے کیا کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے، وہ غلط نہیں؟ اور سمجھنے والے بہت سے لوگ ہیں، امت میں لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں میں ہزاروں تو کم سے کم اتنے ایسے ہیں کہ جو خود اپنی کوئی نظر رکھتے ہوں. ابھی تو بات کی بحث ہے کہ نظر ان کی صحیح کی غلط ہے. ابھی اگر 1000 لوگ اپنی نظر رکھتے ہیں تو ابھی لیڈر کیا کریں؟ ہزاروں کی نظر پہ عمل کرے، ہزاروں کی رائے پہ عمل کرے. خوب جس کی رائے پہ عمل کرے گا وہ خوش، بہت اچھا لیڈر ہے، سب سے اچھی صلاحیت پائی جاتی ہے. جس کی رائے پہ عمل نہیں کرے گا نااہل ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. ابھی کیا کرے لیڈر؟ اور پھر اب ان ہزاروں میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے پہ کس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے وہی صحیح؟ جبکہ لیڈر ہے، اس کے سہرے بنایا گیا اسی لیے کہ اس کے پاس صلاحیت بھی آپ سے زیادہ ہے، اور یقیناً تجربہ بھی ہے، نگاہ بھی وسیع ہے، سارے مسائل کو دیکھ رہا ہے. بہت سارے حتیٰ بعض ایسے مسائل ہوں گے جو آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتے ہیں، حتماً ہوتے ہیں. پھر وہ کیسے؟ ہماری نگاہ میں، ہم لوگوں کے ہاں جو ماحول ہے اس میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر یعنی ہماری مرضی سے آگے چلنے والا انسان. ہماری مرضی سے آگے چلنے والا انسان نہیں ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے. وہ گھوڑا بھی جو اکے میں باندھا جاتا ہے، ہوتا آگے ہے لیکن چلتا ہے کسی اور کی مرضی سے. وہ بیل جو بیل گاڑی میں باندھے جاتے ہیں، ہوتے آگے ہیں لیکن چلتے ہیں کسی اور کی مرضی سے. یعنی اس کا مطلب کہ ہم کو ایسا لیڈر چاہیے جس کے اندر کوئی عقل نہ ہو، کوئی شعور نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور نگاہ بھی وسیع نہ ہو. اس کو لگا دیا جائے چمڑا تاکہ ادھر دیکھ بھی نہ پائے، پھر پیچھے سے بیٹھ کے ہم جدھر اس کی لگام کو گھماتے رہے چلتا رہے. وہ اس کو لیڈر نہیں کہتے. انسان بھی نارملی ایسا نہیں ہوتا. لیکن آج جو لیڈرشپ کو لے کے ایک تصور ہے وہ یہ کہ جو ہم کہتے جائیں بس وہ مانتا جائے، وہی کرتا جائے، اس کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں، وہی ہماری نگاہ میں بہترین لیڈر. بعض اوقات بعض مذہبی ادارے، بہت سارے ایسے ادارے، لیکن الحمدللہ ایسے ادارے بھی ہیں کہ جو ایسی غلط حرکت نہیں کرتے. لیکن بعض مذہبی ادارے وہ کیا چاہتے ہیں کہ عالم بھی اگر ممبر پہ جائے تو جو ذمہ دار ہیں وہ جو کہیں وہی بولے، اپنی مرضی سے نہ بولے. یعنی دین کو اپنا غلام، اپنا اسیر بنانا چاہتے. جہاں پہ لوگوں میں یہ شعور ہو، لوگوں کی یہ شعور نہیں کہیں گے، اس کو بدشعوری کہیں گے، بے شعوری کہیں گے، لاشعوری کہیں گے. جہاں پہ لوگوں کی یہ فکر ہو کہ ممبر پہ بھی وہی بولا جائے کہ جو ادارے کے ذمہ دار طے کریں کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور جو ہے وہی بہت بس اڑتا اڑاتا، ظاہر کوئی کتاب تو نہیں پڑھی انہوں نے، کسی درسگاہ میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مذہبی سے جا کے تعلیم نہیں حاصل کی، پھر وہ بیٹھ کے نیچے طے کریں کہ تم کیا پڑھو، جن کو کچھ نہیں معلوم. ظاہر سی بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم دین کیا ہے؟
تو ایسے ہی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں کہیں کہ جو ہم کہیں گے وہی دوا دیجیے گا، اپنی مرضی سے آپ نہیں دے سکتے، ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ماحول میں پھر قوم کیسے ترقی کرے گی؟ خوب ممبر پہ جانے والا ہر آدمی لیڈر نہیں ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ ممبر پہ جا کے لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، ایک چھوٹے پیمانے پہ بہرحال وہی حیثیت وہ ہوتی ہے، لیکن اصل لیڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو جو قوم فکری اعتبار سے اتنی پست ہو چکی ہو، اتنی تنگ ہو چکی ہو کہ وہ ممبر کو بھی آزاد نہیں کرنا چاہ رہی ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے لیڈر کو آزاد دیکھنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ پھر لیڈر کو آزاد دیکھنا اس کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے۔ کیوں نہیں کرتے ہیں ایسا لوگ؟ اس کے بہت سارے ریزن ہیں، ہم بعنوان مثال 2-3 ریزن بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے نتیجے کے طور پہ ایک آیت شریفہ پیش کریں گے، خوب انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آج، نہیں تو پھر کل۔ اس کے کیا ریزن ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لیڈر کو فالو نہیں کرتے ہیں؟ یا ایک چیز ہے اس میں سب سے بنیادی چیز، تکبر یا خود پسندی۔ جن اداروں میں حتیٰ ممبر پہ بھی پابندی ہے تو خود پسندی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بیکورڈ قسم کا ہوتا ہے، عالم، اس کو نہیں معلوم، ہم بتائیں گے کیا ہے نا، اس کو کیا معلوم؟ خاص کر کے لیڈرشپ میں ہم اتنے پیسے والے، ہم اتنے سکسیس آدمی، ہم نے مثلاً اتنی محنت کیا، آج ہم کروڑوں کے مالک ہو گئے، فلاں جگہ کے آفیسر ہیں، فلاں کمپنی کے ہم مالک ہیں، فلاں یہ وہ سب۔ وہ یہ ایک مولوی آتا ہے کہ جس کے پاس ہمارے بنسبت جو ہے وہ شاید 10% بھی مال دنیا نہ ہو، یہ آ کے ہم کو لیڈ کرے گا، اسے کیا معلوم دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہم نے دنیا کو مثلاً ایسا لوگ سوچتے ہیں ہم سکسیس میں، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ سکسیس کا معیار ہی یہی ہے کہ تم اونچا عہدہ اور زیادہ مال و مقام حاصل کر لو۔ تو یہ تکبر، وہ تکبر کے لیے گفتگو ہو چکی بھی 2 دن پہلے ہم نے بیان کی کہ تکبر، غرور جو ہے وہ انسان کے اور نصیحت کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے، قبول نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات، ایک چھوٹی سی نصیحت نہیں قبول کر پا رہا ہے تو پورا لیڈر کیسے قبول کرے گا؟ پھر وہ یا یہ تکبر کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا آپ کہا کیجیے اس کام کو، نہیں ہمارے حساب سے کام صحیح نہیں، اور ایسے ہی وقت پہ پرکھ بھی ہوتی ہے۔ جب لوگوں کی ایک اپنی فضا تھی کہ ہم کو مکے کے متعلق یہ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، اس حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے صلح کر لیں تو یہ در واقع لوگوں کی پرکھ ہوتی، پھر وہ اندر کی چیز سامنے آتی۔ لوگوں کا جو ایک مزاج تھا اس کے خلاف امام حسن علیہ السلام صلح کر لیں یا ایسے کام کر لیں تو پھر اس وقت لوگ پرکھے جاتے، پھر لوگوں کی پرکھ ہوتی ہے۔ پھر اس وقت جو واقعی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے، نہیں ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کیجیے، غلط ہے ہمارے حساب سے۔ اگر آپ کو اپنے حساب سے چلنا تھا تو پھر آپ لیڈر کو لیڈر مت کہیے، کیونکہ جھوٹ ہے۔ آپ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، بلا وجہ لیڈر کو آپ یوز کر رہے ہیں، کندھے پہ اس کے بندوق رکھ رہے ہیں، چلا اپنے حساب سے رہے۔ بات اصل اسی پہ ہے کہ لیڈر بھی سسٹم کے حساب سے چلے، ہاں اس شرط کے ساتھ ساری باتیں نظام کے حساب سے چلے، اس پہ ہم یقین کر لیں۔ پھر آپ جب اپنی مرضی کو چلانا چاہیں گے تو یہ تکبر کی پرابلم ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو علم کا تکبر ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کو تجربے کا تکبر ہوتا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ہمیں بہتر معلوم ہے، اور پھر وہ جو فکر ہے آج کل کی وہ دنیاوی چیز ہے اور دینی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام خمینی نے کتنے ایسے فیصلے لیے کہ جو یہ آج رہبر بھی کتنے ایسے فیصلے لے رہے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے، جو دنیا کا معیار ہے اس کے اعتبار سے غلط فیصلہ ہے، لیکن در واقع وہی فیصلہ زیادہ صحیح ثابت ہوا، وہی زیادہ سکسیس کا ذریعہ ثابت ہوا، جو واقعی سکسیس ہے، حقیقی سکسیس ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اس پس منظر میں ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن پہ مادیات حاوی ہے۔ لیڈر کو لیڈر اس لیے بنایا جاتا ہے اس کے اندر سارے شرائط ہوں کہ بہت زیادہ مادیات سے متاثر نہ ہو، دنیا سے متاثر نہ ہو، ان ساری گرد اور خباثت اور غلاظت سے وہ خالی ہو۔ خالی ہونے کے بعد اب وہ صحیح طریقے سے اسلام کے لیے عین قانون اسلام، اسلامی نظام کے سائے میں فیصلہ لے۔ تو بعض اوقات یہ تکبر ہوتا ہے کہ جو انسان کو وہاں تک نہیں پہنچاتا۔ کبھی کبھی غفلت ہوتی ہے کہ غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ لیڈر کو لیڈر نہیں مانتا ہے، غافل ہے۔
لیڈر سے غافل ہے، سسٹم سے غافل ہے، حتیٰ غفلت کی بنیاد پہ آ کے مخالفت بھی کر دیتا ہے، ایسا یہ کیسے بول دیا، اور ایسا کیسے کہہ دیا، اور ایسا کیسے. بہت زیادہ اپنے ہاں لیڈر کے مسائل عملی نہیں ہیں، لیکن مشکلات یہ پیش آتی ہیں. ابھی تو ہم لوگ اس سے پہلے کے مرحلے میں ہیں کہ جو بہت زیادہ مشکلات دکھنے میں آ رہی ہیں، وہ اس کی وجہ سے. ورنہ غفلت کی بنیاد پہ انسان آ کے فیصلوں کو چیلنج کرتا ہے. اور آج دیکھیں نا، بعض اوقات بعض لوگ جو ہے مراجع کے فتووں کو چیلنج کرتے ہیں. کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ وہ آدمی کہ جو صحیح سے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جو وہ آدمی کہ جس کو دین کے بارے میں 2 یا 4 حدیثیں صحیح سے نہیں معلوم ہیں، وہ آ کے مراجع کے فتووں کو چیلنج کرتا ہے. ایسا کیسے فتویٰ دے دیا انہوں نے؟ اسی ٹائم اس سے کو تم 2 حدیث تو سناؤ ان کو فلاں مسئلے میں، اسی مسئلے میں تم چیلنج کرو، سناؤ حدیث. نہیں سنا پائے گا. یا سوائے اس کے کہ جو آج کل نظام مرجعیت کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہیں، وہ لوگ جو بعض مسائل کو، مشکلات کو لے کے حدیثوں کو رائج کر رہے ہیں، وہ بھی اکثر اوقات یاد نہیں ہوتی، اور یاد بھی ہوتی تو الٹی سیدھی آگے پیچھے کی. اور جتنا وہ مشہور کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے، اس کے نہ آگے ایک حرف بتا سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے ایک حرف بتا سکتا ہے. یہ مشکل ہے، وہ حقیقی پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے کی ہے، جامعے کی ہے. غفلت کی بنیاد ہے بعض اوقات عدم معرفت ہوتی ہے کہ جو ہم کو اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے. عدم معرفت کی بنیاد پہ یہ مسائل پیش آتے ہیں، یہ مشکلات پیش آتی ہیں عدم معرفت کی بنیاد پہ. لہٰذا ہم کو اپنے شعور کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی بات کو سمیٹیں، ختم کریں، کیونکہ ابھی بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، اور تبرکاً چونکہ ایام شہادت مولا کائنات سے متعلق ہیں، لہٰذا چند جملے مولا کی مصیبت کے، اور انشاءاللہ وہ آیت کی جس پہ ہم نے وعدہ کیا ہے، کل گفتگو کے آغاز میں اس آیت کو ہم پیش کریں گے، تاکہ جو اس کا حل ہے قرآن کی نگاہ میں وہ ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر ہم اسی کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. لیڈرشپ کے لیے قوم کے معیار کا بلند ہونا ضروری ہے. لیڈر کا بھی بلند ہونا ضروری ہے، وہ اس کے ذمہ داریوں میں سے. قوم کو بلند ہونا اور لیڈر کو ایکسیپٹ کرنا، یہ لیڈر کے حقوق میں سے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو مشکل پیش آئی، وہ نعوذ باللہ ذمہ داری کی مشکل نہیں تھی، وہ حقوق کی مشکل. جو امام کو حق تھا وہ امام کو نہیں ملا. امت کو جیسے ماننا چاہیے تھا، نہیں. اور اگر امت غافل ہو، امت بیدار نہ ہو، تو آج کے غیر معصوم لیڈر تو بہت چھوٹی سی بات ہے. علی ابن ابی طالب جیسا لیڈر بھی ضائع ہو جاتا ہے، امت فائدہ نہیں اٹھا پاتی. شہید ہو جاتا ہے، امت فائدہ نہیں اٹھا پاتی. مولا کائنات کی اصل مصیبت ضربت نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کو پریشان کی تھی. مولا کائنات کی وہ مصیبت جو مولا کو پریشان کی تھی، جو آپ کے اقوال میں دکھتی ہے، وہ یہ تھی کہ مولا کو ان کا حق نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی جگہوں پہ سیارات میں یہ جملے ملتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے آپ کو آپ کے مقام سے دور کیا. ان پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے آپ سے آپ کے مرتبے کو چھین لیا، مقام کو چھین لیا. یہ چھوٹی مصیبت نہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر ہم لوگ سمجھیں تو. اور اس مقام سے دور کرنے کے لیے جب دشمن اپنے آپ کو ناکام ہوتا دیکھتا رہا ہے، اور مولا کائنات پہنچ کے اور عوام کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، تو پھر آخر میں علی جیسی ذات کو قتل کر دیا گیا. دنیا آج اس بات کو مانتی ہے کہ علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. ایسا انصاف کرنے والا دنیا کو کہاں ملے گا کہ جو جان کی بازی لگا کے انصاف کرے. آج ہم کئی مرتبہ صرف اس لیے انصاف کی بات نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے.
علی نے جان کے خطرے میں بھی انصاف کی باتیں کی، جان کے خطرے کی حالات میں بھی انصاف کی باتیں کی۔ عزیزان محترم، جس وقت مولا کائنات کے جسم اطہر کو زخمی حالت میں کہ جب آپ خون سے رنگین ہے گھر پہ لایا گیا، امام علی نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، امام حسن کے آنکھوں میں آنسو تھے، امام حسن کو چپ کرایا، دلاسا دیا۔ امام حسین کے آنسو تھے، ان کو چپ کرایا، دلاسا دیا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ جب تک لڑکوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا چپ کراتے رہے، دلاسا دیتے رہے، لیکن جب زینب کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو خود علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا خود رونے لگے، گریا کرنے لگے۔ عجب نہیں کہ مولا کے نگاہوں کے سامنے وہ کربلا کا منظر آیا ہو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جو زینب کو ان مصائب و آلام سے گزرنا پڑے گا۔ آج زینب کی آنکھوں میں آنسو باپ کے سامنے ہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب زینب اسیری کے عالم میں گزر رہی ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ۔